ترتيلا ورتل القرآن ترتيلا. اور قرآن کو وقوف، اعراب، تمام کیفیات، مفہوم و معنی کے ساتھ خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 7 آیت مبارکہ سورہ 3 کی ان کی تلاوت سننے کے بعد انشاءاللہ تعالی آج آیت مبارکہ 8 کو مکمل تجوید کے اصولوں کے مطابق پڑھنا سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين. آیت مبارکہ 8 کے اصول دیکھتے ہیں. الف کے اوپر زبر آ گیا تو یہ کیا بن گیا؟ حمزہ. الف پر کوئی بھی حرکت آئے تو وہ کیا بنتا ہے؟ حمزہ بنتا ہے. ٹھیک ہے، تو حمزہ سینے کی جانب والے حلق کے حصے سے ادا ہوتا ہے آ آ آ. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں، یا ساکن سے پہلے والے حرف پر زبر ہو یا واو ساکن سے پہلے والے حرف پر زبر ہو تو ان کو نرمی سے موڑتے ہوئے پڑھتے ہیں. یہ یائلین اور واولین کے قواعد ہوتے ہیں. تو یہاں کیا ہے؟ آلیس آلی. ٹھیک ہے، نرمی سے موڑتے ہوئے. آگے سین آپ کو پتہ ہے حروف صفیریہ میں آتا ہے، سین صاد زا 3. ٹھیک ہے، اور سیٹی کیسے لے کر آنی ہے؟ ان میں اوپر نیچے کے دانت قریب کریں گے اور زبان کی نوک کو اندر کی جانب لگائیں گے. ٹھیک ہے، کیسے؟ علیسا علیسا. ٹھیک ہے، آگے ہمارے پاس اللہ کا لام تشدید آ رہی ہے اللہ کے لام پر. تو تشدید کیسے پڑھی جاتی ہے؟ 2 دفعہ، ایک دفعہ پچھلے حرف سے مل کر اور ایک دفعہ اپنی حرکت سے. پچھلے حرف سے جب ملے گی تو کیا بنے گی؟ علیسل سل. ٹھیک ہے، اور اس کی اپنی حرکت کیا ہے؟ کھڑا زبر ہے اس کے اوپر، جو کہ ہمارے پاس 2 کاؤنٹس کھینچ کر پڑھا جاتا ہے. اور ایک اور یہاں پر پوائنٹ سیکھ لیں ماشاءاللہ سے، اللہ کے لام سے پہلے والے حرف پر اگر زبر یا پیش ہو تو اللہ کا لام موٹا یعنی پر پڑھا جاتا ہے، مفخم پڑھا جاتا ہے. اور اگر اللہ کے لام سے پہلے والے حرف پر زیر ہو تو اللہ کا لام باریک پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یا ترقیق کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو کیسے ہم اس میں اب یہاں پر کون سا قاعدہ لگے گا؟ اللہ کا لام پر پڑھا جائے گا. علیہ اللہ، اور اس کو تھوڑا سا کھینچیں گے کھڑا زبر کی وجہ سے 2 کاؤنٹس کھینچیں گے. علیہ اللہ. اب آپ کو پتہ ہے ہاں پر جو ہے وہ پیش ہے اور حرکت کو ہم بالکل نہیں کھینچتے. اب بچوں سے مسنگ جو ہوتی ہے وہ حرکت کو کھینچ دیتے ہیں. اسپیشلی مسنگ زیادہ اس وقت ہوتی ہے جب الف مدہ کا قاعدہ آ رہا ہو اور ساتھ میں آگے حرکت آ رہی ہو، یا کھڑا زبر آ رہا ہو تو ساتھ میں حرکت. تو بچوں سے کیا پڑھا جاتا ہے؟ علیہ اللہ، ایسے پڑھا جاتا ہے، ایسے نہیں پڑھنا. اور ہا کا یاد رکھیں سینے کی جانب والا جو حلق کا حصہ ہے وہاں ادا ہوگا. ٹھیک ہے، جہاں پر تھوڑا سا گڈھا سا بھی ہوتا ہے نا، تھوڑا سا وہاں پر تھوڑا جگہ ہوتی ہے جہاں آپ انگلی بھی رکھ سکتے ہیں. علیہ اللہ.
آگے با کے نیچے زیر ہے اور زیر کو بغیر حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف طریقے سے پڑھتے ہیں. یہاں پر با کے نیچے زیر ہے تو زیر کی ادائیگی نچلے ہونٹ کو پھیلا کر منہ کی سائڈ سے ادا ہوتی ہے. بی 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 بی. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. آگے دیکھیں الف پر زبر ہے اور ہا ساکن ہے. ساکن حرف اپنے سے پہلے والے حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے تو کیسے ہوگا؟ آہ. اور ہا جو ہے وہ وسط حلق سے ادا ہوتا ہے. بچوں سے یاد مسٹیک ہوتی آہ آہ آہ. یہ ہا سینے کی جانب والا ہے. جو وسط حلق والا ہا ہے وہاں پر سانس جاری ہوتا ہے خوب. آہ آہ بی آہ بی آہ. ٹھیک ہے. کاف پر زبر ہے. اس کو اسمائلی فیس سے پڑھیں گے تو درست ہو جائے گا. اچھا یہ دھیان رکھنا ہے موٹے حروف سیریس فیس سے, باریک حروف اسمائلی فیس سے. بی آہ کا مل. اب بچوں سے مسنگ کیا ہوتی ہے؟ ایک تو ہا کی ادائیگی میں پرابلم آتی ہے, دوسرا کا کو کھینچ دیتے ہیں یا می کو, بلکہ یہاں می تو آگے مل جائے گا تو می میں پرابلم نہیں آئے گی. بچوں سے پڑھا جاتا ہے بی آہ کا نہیں, کا کو کھینچنا نہیں اور اسمائلی فیس سے, ورنہ اس کا مخرج درست ادا نہیں ہوگا. بی آہ کا مل. آگے لام ساکن تھا تو وہ اپنے سے پچھلے والے حرف سے مل کر پڑھا جائے گا. بی آہ کا مل. آگے ہا پر کھڑا زبر ہے تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ 2 کاؤنٹس کھینچ کر. ہا. کاف کے نیچے زیر ہے تو نچلے ہونٹ کو پھیلا کر منہ کی سائڈ سے کی. بی آہ کا مل ہا کی. ٹھیک ہے. آگے دیکھیں ماشاءاللہ یا ساکن سے پہلے میم کے نیچے زیر. تو آپ مجھے بتائیں گے اتنی کلاسز پیچھے سے دیکھ چکے ہیں تو کیا ہے ہمارے پاس یہ کون سا قاعدہ ہے؟ یا مدہ کا 2 کاؤنٹس کھینچ کر. ٹھیک ہے. تو بی آہ کا مل ہا کی می. اس سے نیکسٹ بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کیا ماشاءاللہ نون. جب بھی نون یا کوئی بھی حرف جب متحرک ہوتا ہے تو وقف کی صورت میں وہ ساکن ہو جاتا ہے. زبر زیر پیش وقف کی صورت میں ساکن ہو جاتا ہے. تو نون پر زبر ہے تو وقف کی صورت میں ساکن ہو جائے گا. تو کیسے پڑھیں گے ہم؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین. اور یہاں پر ایک چھوٹی سی مسنگ اور ہوتی ہے, لئی وہ جھٹکے سے پڑھتے ہیں, اس کو جھٹکا نہیں دینا. ٹھیک ہے. یائلین اور واولین کو کبھی ہم نے جھٹکا نہیں دینا. تو کیسے پڑھیں گے؟ الیسا نرمی سے موڑتے ہوئے. ٹھیک ہے. نہ ہی اس کو ہم نے بہت زیادہ لیسا نہیں ایسے پڑھنا ہے اور نہ ہی لیسا جھٹکا دے کر پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. آپ زبر کو منہ کھول کر پڑھتے ہیں لا لیسا, بس صرف نرمی سے موڑنا ہے اس کو. ٹھیک ہے. الیسا. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. تو اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں ماشاءاللہ سے. الیسا آ جو ہوتا ہے یہ سوالیات نشان کے لیے ہوتا ہے. کیا اس کا مطلب؟ لیسا نہیں ہے. اللہ کیا نہیں ہے اللہ. باحکمی بی کا مطلب ہے, یہاں پر پیچھے ہم نے بی کا مطلب پڑھا تھا, یہاں پر اس کا کوئی معنی نہیں ہے. ٹھیک ہے. احکامل بڑا حاکم. ٹھیک ہے. احسن بڑا اچھا, احکم بڑا حاکم. تو یہ بڑا کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آ جو لگا ہوا ہے ہا کے ساتھ مل کے. ابھی آپ کے مائنڈ میں کوشچن آ سکتا ہے پیچھے بھی آ تھا وہ علیحدہ تھا. ٹھیک ہے. یہاں پر وہ مل رہا ہے. احکامی بڑا حاکم, الحاکمین سب حاکموں سے بڑا. ٹھیک ہے. کیا نہیں ہے اللہ بڑا حاکم سب حاکموں سے. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. تو پیارے اللہ جی سوال کر رہے ہیں کیا نہیں ہے اللہ بڑا حاکم سب حاکموں میں سے. پیچھے کہا گیا تھا نا, تو کیا چیز ہے جو انہیں آخرت روز جزا کو ماننے سے انکار کر رہی ہے یا اس کو ماننے نہیں دے رہی؟ تو کیا وجہ ہے؟ اب پیارے اللہ جی پوچھ رہے ہیں کیا نہیں ہے اللہ بڑا حاکم سب حاکموں میں سے. آج الحمدللہ کثیرا ہماری سورہ 3 مکمل ہو چکی ہے. پیارے اللہ جی خیر و عافیت سے اس کو آپ کی زندگی کا حصہ بنا دیں اور پیارے اللہ جی صحیح معنوں میں اس کو سیکھ کر, اس کو یاد کر کے, اس کو بہترین طریقے سے پیارے اللہ جی پڑھنے کی توفیق دیں. صحیح معنوں میں صحت مند تلاوت کے ساتھ پڑھنے والا بنا دے اور پیارے اللہ جی آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے, آپ پر اپنا خاص کرم کرے, آپ کا قرآن سے تعلق مضبوط رکھے, استغفار کرتے رہیں ماشاءاللہ, نمازوں میں دہرائی کرنا نہ بھولیں. پیارے اللہ جی کبھی کبھی آپ کو خود سے دور نہ ہونے دیں. پیارے اللہ جی آپ کا شمار ان لوگوں میں کر دے جو اس رستے پر چلے جس کی منزلیں پیارے اللہ جی کی رضا, پیارے اللہ رب العزت کی جنتیں ہوں. اور پیارے اللہ رب العزت آپ کے دل کو اپنی محبت میں شدید کر لے, آپ کے تمام معاملات آسان کر دے, آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے, آپ کو ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رکھے.
پیارے اللہ جی آپ کو آپ کے گھر والوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے لیے خیر کا سبب بنا دے، آپ کے ایک ایک عمل کو پیارے اللہ جی اپنی خاطر خالص کر لیں، پیارے اللہ رب العزت ہمیشہ رہنے والی جنتوں کا وارث بنا دے، آپ کا ذکر خیر آپ سے پچھلے لوگوں میں باقی رکھے، پیارے اللہ رب العزت ہم سے جڑے لوگوں، ہمارے اساتذہ کرام، ہمارے دوستوں پر اپنا خاص رحم اور کرم کرے، ہمارے مرحومین جو اس دنیا سے جا چکے ہیں پیارے اللہ جی ان کے لیے بہترین دعائے خیر کرنے والا بنا دے، ان کی اولادوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، پیارے اللہ جی امت مسلمہ کو جسد واحد کی طرح کر دیں، کشمیر اور فلسطین کے مسلمانوں پر اپنا خاص رحم اور کرم کر دیں، پیارے اللہ رب العزت امت مسلمہ کی نوجوان نسل اور والدین پر اپنا خاص رحم اور کرم کرے، پیارے اللہ جی انہیں اسلام کے لیے باعث فخر اور نفع بخش بنا دے، پیارے اللہ رب العزت آپ سب کو بابرکت بنا دے، آپ سب کو دین کا صحیح فہم عطا کر کے بعمل مسلمان بنا دے، عافیتوں کے ساتھ آمین یا رب العالمین۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ پیارے اللہ جی بنا دیجیے اسے اپنی رضا کا سبب، عافیتوں کے ساتھ آمین۔